بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ، تمام رپورٹرز کا، کیمرہ مین حضرات کا، فوٹوگرافرز اور ہمارے ٹیکنیشنز۔ آج آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے کا جو مقصد ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 30 جون 2021 پاکستان کا جو فائنینشیل ایئر ہے وہ کلوز ہو چکا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے پوری دنیا جو ہے وہ کرونا کی وبا کا سامنا ہے، اور کرونا کے اثرات کی وجہ سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے ان اکانومی پر بہت زیادہ اثر آیا۔ بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ بیٹھ گئی۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں تو وہاں پر ان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ نیگیٹو کے اندر ہے، -7.7 کے اوپر ہے۔ برطانیہ کی جو جی ڈی پی ہے وہ بھی نیگیٹو کے اندر ہے۔ اسی طرح دنیا کے بہت سارے ایسی بڑی بڑی معیشتیں ہیں جو نیگیٹو کے اندر چلے گئی۔ دنیا کے اوورآل گلوبل ڈیٹ کے اندر 13 سے 14% جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور کئی ممالک ایسے ہیں جن ممالک کے اندر کووڈ کی وجہ سے بہت ایسی معیشت کے اوپر اثرات آئے ہیں جس سے ان کی معیشتیں جو ہیں وہ بینک ڈیفالٹ کے اوپر پہنچ گئیں۔ اس تمام صورتحال کے دوران جب ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن لگا دیں، پاکستان کی انڈسٹری کو بند کر دیں، اور یہ وہ نادان اپوزیشن کے لوگ تھے جن کو یہ علم نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر بسنے والا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ڈیلی ویجر ہے، جو روزانہ کی دہاڑی دار طبقہ ہے۔ اس وقت لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسرے رخ کو بھی دیکھ سکتا ہو، جو چیزوں کو فورس ہی کر سکتا ہو، دور اندیش ہو۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت تمام تر تنقید اور پریشر کے باوجود یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ مکمل لاک ڈاؤن کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی انڈسٹری کو بند نہیں کر سکتے، فیکٹریوں کو بند نہیں کر سکتے، کنسٹرکشن کو بند نہیں کر سکتے، ہم اپنی زراعت کو بند نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال آئی، اور آج ہم یہ بات فخر سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، جو نمبر سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے ایک باؤنس بیک کیا، اور وہ نمبرز آ رہے ہیں جو کہ ریکارڈ پاکستان کے اندر قائم ہو رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے وہ ڈیٹا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ریکارڈ آل ٹائم ہائی پاکستان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا، جو کہ گڈز ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری 25.3 بلین ڈالر کے اوپر ہیں، اور اس سے پہلے پی ایم ایل این 2018 کے اندر یہی ایکسپورٹس جو ہے وہ 24 ارب ڈالر کے اوپر چھوڑ کے گئی تھی۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بڑے اہل ہیں، جو آج ملک چھوڑ کے بھاگ کر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمام تر تجربے کے باوجود، اس وقت نہ کرونا تھا، نہ ٹڈی دل کا حملہ تھا، نہ کو بھارت کے ساتھ ٹینشن تھی، لیکن تمام تر جو سو کالڈ تجربہ اس کے باوجود 24 ارب ڈالر کے اوپر تھے۔ آج ہم کرونا کے باوجود، جہاں پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا، لیکن پاکستان کے ایکسپورٹرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی، اور حکومت پاکستان نے ایسی پالیسیز بنائی کہ ایکسپورٹ کے تمام سیکٹرز نے پرفارم کیا، اور ہماری ایکسپورٹس 25.3 بلین ڈالر پر ہے۔ اور اگر اس کے اندر سروسز کی ایکسپورٹس بھی ڈال دیا جائے تو ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہماری وہ بن جاتی ہیں ٹریڈ اینڈ گڈز اینڈ سروسز کی، وہ 31 ارب ڈالر ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں ہوئی، تو یہ ایک ریکارڈ قائم ہوا۔ اسی طریقے سے یہ میں آپ کو یہ گراف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ریمیٹنسز کا ڈیٹا ہے، یہ میرے پاس۔ اس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ
جو پروجیکٹڈ بھی ہے 11 ماہ میں $27 بلین آ چکا، ہر ماہ $2 ارب سے زائد ریمیٹنسز آ رہی تھی، جو انشاءاللہ یہ نمبر بھی آ جائے گا، یہ $29 بلین کراس کریں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ڈیٹا ہے 2016، 2017، 2018 آخری پی ایم ایل این کے 3 سال، ریمیٹنسز کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے۔ یہ ریمیٹنسز آپ کی $19 ارب کے اوپر کھڑی ہیں۔ پی ایم ایل این کے دور کے اندر ترسیلات زر پچھلے 2016، 17، 18 میں ترسیلات زر ایک جگہ کے اوپر نہیں، بیرون ملک پاکستانیوں نے ان کو پیسہ نہیں بھیجا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ چوری کر کے باہر بھجواتے ہیں، یہ پیسہ جو ہے وہ کیپٹل فلائٹ جاتا ہے ملک سے باہر جا کر، یہ منی لانڈرنگ کر کے حکمران محلات خریدتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 2019، 20 اور 21 کے دوران ہم نے $29 ارب کے اوپر لے کے گئے، ہم نے ریکارڈ $10 ارب کا ترسیلات زر میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، کیونکہ انہیں عمران خان کے اوپر اعتماد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے اندر اپنا پیسہ بھی بینکنگ چینل سے جو ساری زندگی کی کمائی تھی وہ پاکستان لے کر آئے تھے۔ انہیں پتہ ہے کہ آج کا وزیر اعظم منی لانڈرنگ نہیں کر رہا، انہیں پتہ ہے کہ آج کا وزیر اعظم یہاں کم لاگت والے گھر لوگوں کو بنا کے دے رہا ہے، وہ بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنا رہا۔ آج کا وزیر اعظم اپنے خرچے کم کر رہا ہے۔ آج کے وزیر اعظم کے بیرون ملک جو دورے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو یہ دورے کیا کرتے تھے 7 لاکھ میں، 10 لاکھ میں دورہ کرتے تھے، وہی دورہ وزیر اعظم عمران خان نے $67,000 کے اندر کیا۔ یہ افغانستان جاتے ہیں تو $25,000، $30,000، $60,000 میں کرتے ہیں، وہی دورہ وزیر اعظم نے $9600 کے اندر کیا۔ تو یہ بیرون ملک پاکستانیوں کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد ہے۔ اب میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس گراف ہے، آپ دیکھیں کہ 2018 میں ٹوٹل جو پاکستان کے اندر ڈالر کی صورت میں انفلو آئے وہ 50 ارب تھا۔ ہم نے اپنے 3.25 سال میں کرونا کے باوجود پی ایم ایل این کے دور میں صرف 50 ارب تھا، اور یہ 2019، 2020، 2021 ہم ریمیٹنسز جو ترسیلات زر پلس جو ہماری ایکسپورٹس ہیں $31 ارب کی، جو سروسز پلس گڈز ایکسپورٹس $31 ارب کی ہیں، ان کو ہم $60 ارب کے اوپر لے کے چل گئے ہیں۔ جو ہمارا انفلو ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نان ڈیٹ ڈالر فلو پاکستان کے اندر نہیں آیا۔ یہ نان ڈیٹ فلو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو $60 ارب پاکستان کے اندر آیا ہے، اس کے اندر قرضے کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہے، قرضے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نان ڈیٹ ریونیو ہے جو ایکسپورٹس اور ترسیلات زر بیرون ملک پاکستانیوں نے جو پاکستان میں ڈالرز بھیجے ہیں، یہ اس کے برابر ہے۔ یہ $60 ارب سے زائد جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک سال میں آیا۔ نون لیگ کے دور میں یہ $50 ارب پہ تھا، تو یہاں بھی $10 ارب کا ایک بڑا فرق جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس دیکھیں، سارا زور لگا کے آپ دیکھیں 2013 میں $80 کروڑ تھی، 2018 میں پورا زور لگا کے صرف $200 ملین کا اضافہ کیا نون لیگ نے، یعنی کہ $1 ارب ایکسپورٹس تھی۔ ہم نے پچھلے 3.25 سال میں اسی ایکسپورٹس کو بڑھا کے ہم $2 ارب 10 کروڑ کے اوپر لے کر گئے ہیں۔ آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو ہم نے ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ دی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اپنے ینگسٹرز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تاکہ پوری دنیا میں جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا، پاکستان کے اندر بھی اضافہ ہوا، اور یہ عمران خان کی دور میں ہوا۔ یہاں بھی آپ کو واضح، جہاں 5 سال میں $200 ملین کا اضافہ کیا انہوں نے آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں، ہم نے وہی اضافہ جو ہے 5 سال، ہم نے 3.25 سال کے اندر ہم نے اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ $1 ارب 20 کروڑ کا جو ہے وہ اضافہ کیا آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں۔ اب جو میں چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو فرق ہے، یہ ہے پاکستان کے اندر انفلوز، یعنی جو ڈالر آئے اور جو ڈالر آؤٹ فلو پاکستان سے باہر گیا، جو ہماری امپورٹس ہیں۔ یہ میرے پاس ڈیٹا سارا موجود ہے۔ پاکستان کے اندر 2018 میں
میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں. 2018 میں پاکستان کے اندر امپورٹس ود سروسز کتنے کی آئی ہے جی؟ 68 ارب ڈالر کی، 68 بلین ڈالرز کی نون لیگ اپنے آخری سال کے اندر امپورٹس ود سروسز چھوڑ کے گئی تھی. 68 ارب ڈالر کی. اور جو ہماری ٹوٹل انفلوز تھے امپورٹس اور اس وقت ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے شامل کر کے وہ 50 ارب تھے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. فرق کتنا تھا؟ 18 ارب ڈالر کا فرق تھا. یعنی کہ جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے امپورٹس اور وتھ سروسز کی بنیاد پر، جو ڈالر باہر جا رہا تھا، جو ہم بیرون ملک ادائیگیاں کر رہے تھے امپورٹس کی بنیاد پر، اور جو ہمارے ملک کے اندر ڈالر آ رہا تھا، اس کے اندر 18 ارب روپے کا، 18 ارب ڈالر کا فرق تھا. آج آپ دیکھیں کہ 2021 میں ہماری جو امپورٹس ود سروسز 60 ارب ڈالر پہ، اور ہمارے جو انفلوز ہیں ریمیٹنسز پلس ایکسپورٹس ود سروسز ایکسپورٹس، وہ بھی 60.1 بلین ڈالر کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں. یہ دونوں برابر ہیں، ان کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دور میں ہمیں اپنی امپورٹس کو فائنینس کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ریزروز خرچ کرنے نہیں پڑ رہے، ہمیں اپنی امپورٹس کو کی ادائیگیاں کرنے کے لیے بیرون ملک سے قرضے نہیں لینے پڑ رہے. یہی وجہ ہے کہ جو قرضوں کی لینے کی رفتار ہے اس کے اندر کمی واقع آ رہی ہے، ڈاؤن ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس ملک کے اندر ریکارڈ ڈالرز جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. میں آپ کو جو واضح کرنا چاہ رہا تھا، جو بنیاد رکھنا چاہ رہا تھا، کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ ای وی ایم سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکٹورل ریفارمز سے بھاگ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو آؤٹ پرفارم کر دیا ہے. ان کے جو ریکارڈ تھے جس پہ ان کو بڑا ہمیں کہتے تھے جی یہ بڑے نااہل ہیں، نااہل ہیں، اب ان کی نااہلیاں دیکھ لیں، اور ہمارے نمبرز بول رہے ہیں. اور یہ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ اس کے نمبرز ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں، ای وی ایم کے ذریعے ہوتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ مل جاتا ہے، تو ان کی آئندہ حکومت نہیں آئے گی. کیونکہ ہم کارکردگی کی بنیاد کے اوپر عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، اکنامک پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، جس کے ثمرات ٹرکل ڈاؤن ہو کر عوام کو آئیں گے. ان کی جو قوت خرید کے اندر اضافہ ہوگا، جب ویلتھ کریشن ہوگی تو لوگوں کی بائنگ پاور کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے کیپٹل فلائٹ نہیں ہو رہا، یہاں سے پیسہ منی لانڈر نہیں ہو رہا، یہاں سے پیسہ حکمران بیرون ملک اکاؤنٹوں کے اندر نہیں ڈال رہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہاں پر کیپٹل انورڈ فلائٹ ہو رہی ہے، یعنی پاکستان کے اندر ڈالر آ رہے ہیں. پہلے ڈالر یہاں سے جایا کرتے تھے، چوری ہو کے جایا کرتے تھے. ان کو فائنینس کرنے کے لیے جو لون لیے جاتے تھے، جو قرضے لیے جاتے تھے، مہنگے قرضے لیے جاتے تھے، وہ بھی یہ چوری کر کے باہر لے جایا کرتے تھے. اور آپ کو یہ علم میں ہونا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال 2900 ارب روپیہ جو ہے ان کے لیے گئے قرضوں کے اوپر انٹرسٹ ادا کیا ہے. اس سال بھی بجٹ کے اندر 3000 ارب روپیہ ہمیں ادا کرنا ہے جو ان کے لیے گئے قرضے ہیں ان کی ادائیگیوں کے لیے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، ان کی نیت ٹھیک تھی، پاکستان کی معیشت کو درست سمت کے اوپر ڈال دیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، 4732 ارب روپیہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ٹیکس نہیں جمع ہوا. نہ کوئی سیل ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا، وہ 17% تھا، نہ جو ہے لوگوں کے ریفنڈز روکے گئے. آپ فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ایکسپورٹر کو ایک سال کے اندر 251 ارب روپیہ ریفنڈ ادا کیے گئے ہیں. 251 ارب روپیہ. اسحاق ڈار کے دور میں یہی ریفنڈز روکے جاتے تھے. اور آخری دور میں پی ایم ایل این کے کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ٹیکس جمع کیا 3842 ارب، ہم نے کیا 4732. انہوں نے آخری دور میں امینسٹی دی تھی، اس کا ریونیو بھی شامل تھا. انہوں نے ریفنڈز روکے ہوئے تھے. ان کی یہ جو امپورٹس تھیں وہ 67 ارب ڈالر کو کراس کر چکی تھیں.
جو اس کے اوپر ان کو ٹیکس کلیکشن کسٹمز ڈیوٹی جمع ہو رہی تھی، ہم نے اپنی امپورٹس کو بھی کم کیا. ہم نے ایڈوانس ٹیکسز نہیں لیے، یہ ایڈوانس ٹیکسز لوگوں سے لے کے دیتے تھے، کوہیسو میئرز یوز کرتے تھے. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر کیا، کسٹمز کی ڈیوٹیز کو بہتر کیا، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی کلیکشن کو بہتر کیا، لیکیجز کو روکا، اسمگلنگ کو روکا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ایف بی آر نے بھی اچھا پرفارم کیا، اکنامک انڈیکیٹرز بھی اچھے آ رہے ہیں. اور اسی کووڈ کی صورتحال کے دوران ہم نے 4% سے زائد گروتھ حاصل کی. ابھی اس کے فائنل نمبر آ جائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی 4% سے زائد ہوگی. تو لہٰذا اس کا ٹرکل ڈاؤن پاکستان کی عوام کے اوپر آئے گا. ٹرانسفارمیشن پلان وزیر اعظم صاحب لانچ کر چکے ہیں، جس کے تحت زراعت سے خوراک کی طرف ہمارا فوکس ہے، فوڈ سیکیورٹی پہ فوکس ہے. وہ دالیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر پیدا کریں گے. وہ پام آئل جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کے آلٹرنیٹ کے اوپر یہاں پر ہم پام آئل کی درخت لگائیں گے. اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ان فوڈ آئٹمز کی طرف جائے گا جو سپر فوڈ آئٹمز ہیں، جو یہاں پر پیدا کر کے دنیا کو ہم ایکسپورٹ کریں گے، زر مبادلہ یہاں لے کر آئیں گے. تو یہ وہ پازیٹیوز ہیں. اور یہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ جو ایک طرف پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، آج جو ہے وہ چوروں کا لنڈا بازار جو ہے وہ سوات جا رہا ہے. تو ان کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی مرضی ٹامک ٹوئیاں مار لیں، یہ جو میں نے آپ کو نمبرز دکھائے ہیں یہ وہ کارکردگی ہے وزیر اعظم عمران خان کی. یہ وہ اکنامک نمبرز ہیں جو بول رہے ہیں کہ انہوں نے پرفارم کیا ہے، چاہے وہ ایکسپورٹ کا محاذ ہو، چاہے وہ ملک کے اندر اندرون ملک سٹیبلٹی لانے کا معاملہ ہو. اور جو عالمی سطح کے اوپر قیمتیں بڑھی ہیں اس کا انڈیکس 40% مہنگائی کا آیا ہے. سویابین کی قیمتیں، مکئی کی قیمتیں، پام آئل کی قیمتوں میں 124% اضافہ، لیکن اس کا اثر پاکستان کے اندر اس طرح نہیں آیا.